السلام علیکم، آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب ہم حسن المآب کی میرے خیال سے تیسرے قسط کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی جواب آیا؟ آفس میں داخل ہوتے میزان کو دیکھ کر اس نے جس طرح سوال پوچھا، لمحے بھر کو میزان ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں میرے یار، حیرانگی کو سمیٹ کر بڑے مزے سے کہتے اس نے جو بات کہی، اس پر جبار پاور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے ایک لمحہ قیمتی ہے میزان حیدر، دادو کی صحت اچھی نہیں ہے، کچھ سخت سا کہنے سے بمشکل رک کر اس نے ضبط سے کہا، جبکہ اس کی بات پر میزان کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ میں تیری عجلت سمجھ سکتا ہوں یار، مگر وہ لڑکی کے گھر والے ہیں، انہیں بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے۔ میزان جانتا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے، مگر وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا، اور ہوا بھی اس کی توقع کے عین مطابق۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اپنا سیاہ کوٹ سٹینڈ سے اٹھانے لگا۔ کہاں؟ میزان کا ماتھا ٹھنکا، ابھی تک ان کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ کوٹ بازو پر لٹکائے سیل فون اٹھا کر اس نے میزان کو دنگ کر دیا۔ ہماری بہت اہم میٹنگ ہے جبار، مدھم آواز میں زندگی میں پہلی بار وہ اسے میٹنگ کا یاد کروا رہا تھا، ورنہ یہ کام جبار کا ہوتا تھا۔ تم اٹینڈ کرے ہو نا، کافی ہے، بعد میں مجھے بریفنگ دے دینا، اللہ حافظ۔ اس کا کندھا تھپا کر جس تیزی سے وہ آفس سے باہر نکلا، پیچھے میزان حیدر کچھ نہ سمجھتے الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ آفس کی بلڈنگ سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی گاڑی جہاں آرا بیگم کے گھر کی جانب بھاگ رہی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں اسٹیئرنگ پر بجاتے ہوئے کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تبھی LED پر زینب کی کال آتے دیکھ کر چونکتے اس نے تیزی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم جبار بھائی، اسی نرم سی آواز پر جبار کے چہرے کے سخت تاثرات تیزی سے نرم ہوئے۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہو بیٹے؟ اس کے شفقت بھرے لہجے پر زینب کی برسنے کو تیار آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ بھائی آپ کب آئیں گے حویلی؟ اس کے بھیگتے لہجے نے جبار جیسے سخت دل بندے کو بے چین کر دیا تھا۔ بس بیٹا کچھ دن میں آ رہا ہوں، جب ہم آخری بار ملے تھے تو کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ اس کے سوال مانگتے انداز پر زینب نے تیزی سے اپنی بھیگتی آنکھیں صاف کی۔ میں رو نہیں رہی بھائی، بس رونا آ رہا ہے۔ اس کی بات پر جبار کے ہونٹوں کو بہت مدھم سی مسکراہٹ چھو گئی۔ بہادر لڑکیوں کو بغیر وجہ کے رونا نہیں چاہیے۔ میں بس کچھ دن میں آ رہا ہوں دادی جان، اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ اس کے محبت بھرے لہجے نے زینب کے سوگوار دل کو ساری کثافت دھو دی۔ بھائی آپ نے واقعی شادی کر لی ہے؟ زینب کے سوال پر اس نے چونک کر اسکرین کو دیکھا، یعنی اس کا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر سیدھا سید حویلی پر جا لگا تھا۔ تمہاری بھابھی کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، ابھی میں راستے میں ہوں، پھر کال کرتا ہوں۔ مبہم سا جواب دے کر بھی اس نے زینب کے دل کی کلی کھلا دی تھی۔ اللہ حافظ کہہ کر کال منقطع کر دی گئی۔ پرسوچ انداز میں اس نے ایکسکلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، اور کچھ دیر بعد ہی وہ افکار منزل کے باہر تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی سیاہ گیٹ کو دیکھتا رہا، اور دروازے کے قریب جا کر جیسے ہی بیل بجانے لگا، عین اسی لمحے چھوٹا دروازہ کھول کر عجلت میں نکلتی حسن المآب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چونک گئی، جو اس کے نکلتے ہی الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہوا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ کون؟ نانو کی فائل سنبھالتے اس نے سرسری سا شخص کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ جس سائڈ پر دیکھنے لگا تھا اس سوال پر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ اسے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ جہاں آرا بیگم کا گھر یہی ہے؟ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے اسپتال کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر پوچھے جانے والا سوال دہرایا، جبکہ حسن المآب کی آنکھوں کا تاثر تیزی سے بدلا۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے بغور اس لاتعلق کھڑے قدرے اقتائی شخص کو دیکھا۔ تو کیا یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں پرسوں میزان حیدر اسے بتا رہا تھا؟ خود پر پڑتی کھوجتی نظروں پر جبار نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، مگر وہ اس کے دیکھنے سے بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہرگز نہیں ہوئی، اور یہی بات جبار کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ یہی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ گھر سے باہر یوں بھری دھوپ میں ایسی تفتیش کے بارے میں کم از کم جبار نے نہیں سوچا تھا۔ سیاہ آنکھیں سکیڑ کر اس نے دھوپ کی تمازت سے گلابی پڑتے اس چہرے کو دیکھا۔ سید قلب جبار عالم مختصراً کہہ کر اس نے سامنے کھڑے چہرے سے نگاہ ہٹا کر کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ حسن المآب چونک کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ آپ کو نانو سے ملنا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر جبار نے بمشکل ضبط کیا۔ وہ سوال جواب کے سیشن سے اکتا رہا تھا۔ آپ اپنی نانو سے جا کر کہیں۔ اس کی بات ایک بار پھر مکمل نہیں ہو سکی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہو کر ہرائے گئے مرد کو تاڑنا ہے تو دروازہ بند کر کے باہر جاؤ۔ پیچھے سے آتی پاٹدار گھٹیا آواز پر حسن المآب کو سجنبی کے سامنے سے عزت افزائی پر چہرہ بری طرح پھیکا پڑا۔ جبار نے ٹھٹک کر اس چہرے کو دیکھا جس کی پہلے والی ایک شان سے اٹھی گردن خفت سے جھک گئی تھی۔ ایکسکیوز می، سامنے کھڑی لڑکی کے برابر سے نکل کر لب بھینچتے ہوئے دروازے سے اندر آیا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر نائلہ بیگم کے ہاتھ سے چاولوں کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ اس طرح کی بات کرتے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بغیر لگی لپٹی رکھے اس نے کھٹاک سے اپنے الفاظ کا تمانچہ نائلہ بیگم کے منہ پر مارتے ان کو تلملانے پر مجبور کر دیا، جبکہ حسن المآب حیرانگی سے پلٹ کر ہک دھک سی اس اجنبی شخص کو نائلہ مامی کا چہرہ سرخ کر کے اندر مضبوط قدموں سے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کو سننے میں کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا؟ مامی کی کینہ تو نظریں محسوس کر کے وہ جیسے کسی گہرے خواب سے بیزار ہوئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی خالی الذہنی سے کھڑی رہی، اور پھر دروازے سے باہر جانے کے بجائے
اس کے قدم اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مقررہ وقت سے پہلے آپ کے گھر آ گیا۔ جہاں آرا بیگم کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھ کر اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا، نہیں بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا جو آ گئے۔ جہاں آرا بیگم کے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ دراصل میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، میری دادی جان کی طبیعت سخت خراب ہے، مجھے اگلے ہفتے تک حویلی جانا ہے۔ اس کو تمہید باندھنے کی عادت نہیں تھی، مگر اب وہ خود کو باندھنے پر مجبور محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہیں آج ہی کال کر کے بلوانے والی تھی بیٹا۔ جہاں آرا کی سنجیدہ بات پر جبار نے چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا، جہاں حتمی فیصلے کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ لمحے بھر کو زندگی میں پہلی بار قلب جبار کا دل ان کے انکار کا سوچ کر رکنے لگا۔ نہیں، ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قلب جبار کو صرف اسی عورت سے شادی کرنی ہے۔ کیا تم اسی ہفتے میری حسنہ سے نکاح کر سکتے ہو؟ انہوں نے بہت سوچ کر آخر کہہ ہی دی۔ جبار کی رکتی دھڑکن تیزی سے رواں ہو گئی۔ باہر کھڑکی کے پاس کھڑی حسن المآب نے نانو کی مجبوری پر گہرا سانس لے کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ اس جمعے میں سادگی سے نکاح چاہتا ہوں۔ جبار کو زیادہ سوچنا نہیں تھا، وہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے گنوا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے جواب پر جہاں آرا کی سنجیدہ ہوتی آنکھیں ایک بار پھر چمکنے لگیں۔ قلب جبار سامنے بیٹھی عورت کی خوشی، پریشانی اور عزلت سمجھ گیا تھا۔ باہر موجود عورت کی زبان کسی کو بھی وقت سے پہلے فیصلہ لینے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں اماں؟ اسی وقت نائلہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر آئیں۔ جبار نے اس ناگوار آواز پر چہرہ اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ حسن المآب کی شادی میرے حسیب سے طے ہے۔ ان کی بات پر جبار نے چہرے پر ناگوار تاثرات لی اس عورت کو دیکھا جو اس کے پہلی نظر میں ہی ناپسندیدہ لگی تھی۔ نکاح کے سارے انتظامات ہو جائیں گے، میں جمعے کے دن آپ سے اپنی امانت لینے آؤں گا۔ اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سیاہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس عورت کے شور شرابے کو صاف نظر انداز کرتے ہوئے جہاں آرا بیگم کی بوڑھی آنکھوں میں نرمی سے دیکھ کر کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر لایا، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ آنکھیں پھیلا کر وہ جہاں آرا بیگم کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر سخت آواز میں چیخ رہی تھیں۔ باہر کھڑی حسن المآب کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ اس عورت اور اس کے بھائی کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اپنے کمرے میں جاتی، دروازے سے باہر آتی نائلہ بیگم نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ سختی سے جھکڑا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے آئیں۔ نانو تیزی سے بستر سے نیچے اتری، جبکہ جبار آنکھوں میں نہ سمجھ میں آنے والا تاثر لیے اس لڑکی کو گھبرائی پریشان پھیکی پڑتی صورت کو دیکھتا رہا۔ ابھی کہ ابھی ان دونوں کے منہ پر انکار کر کے قصہ ختم کر، میرے حسیب کے علاوہ تو کسی اور کی دلہن بننے کا خواب میں بھی مت سوچنا۔ اس کی کلائی کو سختی اور نفرت سے جھٹکتے ہوئے حسن المآب کی آنکھوں کو چھلک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جبار نے ایک نظر اس جھکے چہرے کو دیکھ کر اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر سختی سے نائلہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا۔ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوتی حسن المآب کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ کسی اور شخص کے سامنے اس قدر ذلت، ہاتھ اور زبان قابو میں رکھ کر بات کریں۔ جبار کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں پر صرف لمحے بھر کو نائلہ بیگم کی سٹی گم ہوئی، مگر یہ وقت دبنے کا نہیں تھا۔ حسن المآب نے ان الفاظ پر دھندلی پڑتی بصارت سے اس شخص کو دیکھا جو اجنبی ہو کر بھی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں کہتی ہوں ابھی کہ ابھی انکار کر سب کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر وہ ایک بار پھر حسن المآب کی جانب بڑھتی، جبار نے آگے آتے ہوئے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ حسن المآب نے بھیگتی آنکھوں سے اس اجنبی شخص کے مضبوط پشت کو دیکھ کر نانو کو دیکھا جو دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ حسنہ، میری ذمہ داری ہے بہو، اور میں اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ جہاں آرا بیگم کے حتمی لہجے پر نائلہ بیگم دانت پیس کر حسن المآب کے نیم رخ کو دیکھنے لگی۔ یہ بھی جب آپ دونوں کو اپنے منہ سے انکار کرے گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ خون آشام نفرت بھری نظریں اس پر ٹکائی، ایک لفظ حسن المآب کو ہلا دینے والا تھا۔ جبار نے چونک کر اس عورت کے زوم بھرے انداز کو دیکھ کر قدرے چہرہ ترچھا کر کے اس کو دیکھا جس کا گلابی رنگ زد پڑا تھا۔ میں حسیب سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ ایک نظر نانو کو دیکھ کر سختی سے آنکھیں مچتے اس نے تیزی سے کہتے ہوئے سید جبار کے کھچے ہوئے اعصاب کو تقویت پہنچا دی۔ سناٹے میں رہ جاتی نائلہ بیگم اس کو دیکھتی رہیں جو سامنے کھڑے شخص کی اوٹ سے نکل کر آہستہ قدموں سے نانو کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس عورت کی نظروں نے جبار جیسے جہاندیدہ شخص کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ لمحے بھر کو جیسے کوئی فیصلہ ہوا۔ سین فون نکال کر میزان کو کال ملاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی نانو کو سنبھالتے اس لڑکی کا نیم رخ دیکھا اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ تو کیوں نہ ہم 5-7 دن تک مزید سوچیں، بنانے سے قبل میری چھٹی حس بتا رہی ہے، یہ رشتہ ٹوٹے گا، غم بنے گا۔ مجھے ایسے لوگوں کا ٹیڑھ پن قدرتی ہے، سو اعتراض کیسا؟ شدید نم خاک سے جو پہ کر بنے گا، یہ طے ہے غم بنے گا۔ سنا ہوا ہے جہاں میں بیکار کچھ نہیں ہے، سو جی رہے ہیں۔ بنا ہوا ہے یقین کہ اس رائے گانے سے کچھ اہم بنے گا۔ تم گواہان آنٹی اور مولوی صاحب کو لے کر جہاں آرا بیگم کے گھر آ جاؤ۔ خاموش کمرے میں گونجتی اس کی سنجیدہ آواز پر نائلہ بیگم نے کرنٹ کھا کر اس شخص کو، جبکہ حسن المآب نے چونک کر نانو کو دیکھا جنہوں نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھپ تھپا کر تسلی دیتے ہوئے اس کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ اتنی ایمرجنسی کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اگلے 10 منٹ تک میزان اپنی امی اور چند دوستوں کے ساتھ افکار منزل میں موجود اس سے حیرانگی سے سوال کر رہا تھا جس کے چہرے پر شدید سنجیدگی رقم تھی۔ ضرورت تھی میزان حیدر، اس کی سنجیدگی سے جواب دے کر وہ مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب سمجھتے ہوئے مولوی صاحب اٹھ کر بکھلاہٹ میں مبتلا افکار صاحب کے ساتھ کمرے میں جا رہے تھے۔ سادہ سے لباس میں ملبوس حسن المآب کے سر پر نانو نے لال بنارسی دوپٹہ ڈال دیا تھا۔ سائڈ پر کھڑی دانت پیستی نائلہ بیگم ہاتھ میں تھامے فون پر بار بار کسی کا نمبر ملاتی، مگر جواب موصول نہ ہونے پر جھنجھلا کر سامنے بیٹھی لڑکی کا جھکا مطمئن چہرہ دیکھتی۔ ہائے مولوی صاحب، میزان حیدر کی امی نے مسکراتے ہوئے حسن المآب کو چونکا دیا۔ وہ عجیب الجھی سی کیفیت کے ساتھ مولوی صاحب کو کہتے سننے لگی،
اس کے برابر بیٹھی نانو نے اس کے سر پڑتے ہاتھ اپنے نحیف مگر مضبوط ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ حسن مآب بنت فرقان احمد خان، آپ کا نکاح سید قلب جبار علم ولد سید عالم مجتبیٰ کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ کر جا رہے تھے۔ اس کو یوں ساکت اور خاموش دیکھ کر میزان کی والدہ سکینہ حیدر نے چونک کر دوپٹے میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جہاں آرا بیگم کو جو اس کا ہاتھ تھپک رہی تھیں۔ قبول ہے، اس نے آہستگی سے اقرار کرتے ہوئے اجنبی شخص کی محبت پر یقین رکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اگر اس کا دوست جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ ہے تو حسن المآب محبت اور اخلاص کو ضرور زندگی میں پہلی بار آتے دیکھنا چاہتی تھی۔ 2 بار مزید پوچھے جانے پر بھی اس کا جواب اقرار میں ہی تھا۔ نائلہ بیگم کو بس نہیں چڑھ رہا تھا، ورنہ اس لڑکی کی گردن مڑوڑ کر رکھتی تھی۔ جہاں بیگم نے چمکتی بھیگتی آنکھوں سے اپنی حسنہ کا ماتھا چوم لیا۔ اب وہ سکون سے مر سکتی تھی۔ اب انہیں اپنی حسنہ کے لیے ایک محفوظ اور مضبوط سائبان مل گیا تھا۔ دلہن اور گواہان سے دستخط لے کر مولوی صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کمرے میں اب مبارک سلامت کا شور سا مچ گیا تھا۔ اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے اور بری نظر سے بچائے، آمین۔ سکینہ حیدر نے اٹھ کر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے اس قدر محبت سے کہا کہ حسن المآب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ دوپٹہ ہٹا کر اس نے پلٹ کر نانو کو دیکھا۔ ان کے چہرے کے اطمینان اور سکون کو دیکھ کر لمحے بھر کو وہ ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ نانو کا چہرہ ایسی خوشی کے انوکھے احساس سے جگمگا رہا تھا کہ حسن المآب کا دل کانوں میں آ کر دھڑکنے لگا۔ اس کی نانو جس فرق سے سبکدوش ہونے کے لیے خود کو زندہ رہنے پر ایک عرصے سے آمادہ کیے ہوئی تھیں، آج وہ اس فرض سے بالآخر سبکدوش ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں میزان جو کب سے اس کا جینا حرام کیے ہوئے تھا سدھر کر سائڈ پر ہوا۔ مولوی صاحب کے بیٹھنے کی جگہ دی گئی۔ نکاح کا خطبہ سنتے ہوئے وہ مسکراتی آنکھوں سے جبار کے سنجیدہ چہرے کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اپنے موسٹ وانٹڈ بیچلر دوست کو شادی شدہ کرنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ سید قلب جبار علم ولد سید عالم مجتبیٰ، آپ کا نکاح حسن المآب بنت فرقان احمد خان سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حسن المآب کے والد کے نام پر جبار اور میزان نے چونک کر بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ فرقان احمد خان، ان دونوں کو یہ نام کافی شناسا سا لگا۔ ہاں، البتہ حسن المآب پٹھان تھی، یہ ان دونوں کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ قبول ہے کے اقرار اور دستخط کے بعد یہاں پر بھی مبارک سلامت کی صدائیں گونجنے لگی۔ افکار صاحب نے آگے بڑھ کر جبار کا کندھا تھپک کر اس کو کندھے سے لگایا۔ جبار کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میزان نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ یک نہ شد دو شد، یہاں اسے اپنے چچا افکار صاحب برداشت نہیں ہوتے تھے اور ایک اور افکار صاحب اس کے سسرالی خاندان سے ٹپک پڑے تھے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے نکاح کروا کر؟ میزان نے اسے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر آہستگی سے پوچھا، جبکہ جبار اس سوال کا جواب تب دیتا جب اس کو کچھ محسوس ہوتا۔ اس کے اندر کی دنیا ہمیشہ کی طرح بالکل خاموش اور ساکن تھی۔ آنٹی نے زیبا نامی مصیبت کا بتا دیا تھا نا؟ یاد آنے پر اس نے میزان کا کندھا تھپکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ میزان کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جبار کا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بات بتانا، میں خود یہ بات کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ دانت پہ دانت جما کر اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے میزان حیدر کا دل ساکن کر دیا۔ اس کے کانوں میں اپنے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے حسن المآب سے کچھ دن پہلے کہے تھے۔ اس وقت اس کے ذہن سے زیبا صلاح الدین نامی عفریت بھگ سے اڑ چکی تھی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ زیبا کے بارے میں جاننے کے بعد حسن المآب کا میزان کی گھڑ کر بتائی گئی باتوں کا اعتبار کرے گی؟ اف میزان حیدر! پیچھے کو ہو کر اس نے ساکن سے میزان کو دیکھ کر لب بینچ لیے، یعنی کہ سب اسے ہی بتانا ہوگا۔ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جانا اگر اعزاز ہوتا تو یہ سارے اعزاز سید قلب جبار عالم کے حصہ میں ہی آتے۔ اس عورت کو وہ بات کیسے کس طرح سمجھائے گا، بتائے گا، جو بات وہ خود آج تک نہیں سمجھ سکا تھا، جس بات کو اس نے خود آج تک تسلیم نہیں کیا تھا؟ وہ حسن المآب کو کیسے بتائے؟ کیا بتائے گا؟ کچھ فائدہ بھی ہوگا کبھی؟ اس بات کے سبب وہ اپنی راجدھانی چھوڑ کر خاندان بدر ہوا تھا، جس بات کے انکار پر اس اپنے شملہ اور سرداری کھوئی تھی، کیا وہ بات بتائی جا سکتی تھی؟ اس عورت کو جب جبار کی پوری آمادگی اور رضا کے ساتھ اس کے نکاح میں آ گئی تھی، لفظوں سے کھیلتے رہنے والے لفظوں کے بادشاہ شخص کے پاس بتانے کو لفظ نہیں تھے، تنہائی درکار تھی مگر الفاظ نہیں تھے۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے۔ بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، تم کو جو سنانی ہے، بات گو ذرا سی ہے، بات وہ پتے کی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ اس کے نکاح کے ٹھیک 2 دن بعد وہی ہوا جس کا حسن المآب کو دھڑکا تھا، جس منحوس وقت کی آہٹوں کی چاپ سن کر وہ ہر گھڑی چونک جاتی تھی، وہ بالآخر آ پہنچی تھی۔ اس کی پیاری نانو جہاں آرا
جہاں آرا بیگم نے پرسکون اور ہلکا پھلکا ہوتی اپنی بوڑھی تھکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لی، کبھی نہ کھولنے کے لیے۔ بند ہوتے دل کے ساتھ کسی سہارے کو نہ پا کر یکدم تپتی دھوپ میں آتی حسن المآب پورے قد سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کو خبر میں اتار کر واپس گھر کو آتے افکار صاحب چلا کر اس کی جانب بڑھے، جو ان کے پہنچنے سے قبل ہی کٹے شہتیر کی طرح گر گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر ڈرپ لگاتے ہوئے اس کے گھر میں آئے تعزیت کرنے والے افراد سے کہہ دیا تھا کہ ان کو رونے کی سخت ضرورت ہے، مگر گہری بے ہوشی سے جاگنے کے باوجود حسن المآب کی بنجر ہو چکی آنکھوں سے کوئی آنسو نہ پھوٹ سکے۔ اس کی ساری کزنز خاندان کی عورتیں اس کے گرد رش لگائے رلانے کی کوششیں کرتی رہیں، مگر وہ خاموش آنکھوں کے ساتھ نیم دراز باہر کو کھلتے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں کبھی نہ برسنے کا عہد کر چکی تھیں، کیونکہ اس کو لمبی خوشیوں بھری عمر کی دعائیں دینے والی اس کی ماں جیسی نانو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ہمارے پرکھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی نسلیں اداس ہوں گی؟ وہ دھیڑ عمری میں مرنے والوں کو کیا پتہ تھا کہ ان کے لوگوں کی زندگی میں جواں عمری ناپید ہوگی؟ سمے کو بہنے سے کام ہوگا، بڑھاپا محو کلام ہوگا، ہر ایک چہرے میں راز ہوگا۔ حواس خمسہ کی بدحواسی بس ایک وحشت کا ساز ہوگا۔ زمین کے اندر آرام گاہوں میں سونے والے مصوروں کو کیا خبر تھی کہ بعد ان کے تمام مناظر سبھی تصور ادھورے ہوں گے؟ دعائیں عمروں کی دینے والوں کو کیا خبر تھی دراز عمری عذاب ہوگی؟ جبار رف حلیے میں آفس کا کام کرتے جبار نے میزان کی بدحواس آواز پر چونک کر چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان کے برانڈ کے نئے پرفیوم کی لانچ ہونے والی تھی، ایسے میں وہ دونوں بے حد مصروف تھے۔ سب خیریت؟ میزان کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بھابھی کی نانو فوت ہو گئی ہیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں جبار کے تھکتے ذہن نے وہ بات پروسیس کی اور وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احساس ذمہ داری نے سید جبار عالم کو پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون مدھم سے کہتے اس نے ٹیبل پر موجود فائلز کو ایک نظر دیکھا اور پھر حیران ہوتے میزان کا کندھا تھپک کر تیز قدموں سے آفس سے نکل گیا۔ پیچھے دنگ رہ جاتے میزان نے اس کی اہم کھلی فائل، سیل فون اور سٹینڈ پر لٹکے کوٹ کو دیکھ کر پیچھے کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے قلب جبار گیا تھا، وہ جسے رشتے نبھانے اور سنبھالنے نہیں آتے، اس سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے نکاح میں آئی عورت کا غم بانٹنے کو نکل گیا تھا۔ گاڑی افکار منزل کے باہر کھڑی کر کے اس نے اپنے بے ترتیب بالوں میں ہاتھ پھر اور پھر کھلے دروازے کو دیکھ کر بیل بجا کر اندر قدم رکھے۔ صحن میں لوگوں سے تعزیت کرتے افکار صاحب اور نائلہ بیگم نے چونک کر اس کو دیکھا، جس کے آنے کی انہیں ہرگز امید نہیں تھی، جبکہ کئی مرد حضرات نے چہرہ پھیر کر اس شاندار اجنبی مرد کو دیکھا جو سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں بے حد سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ نائلہ بیگم کے بھائی نے تعجب سے اس شخص کو دیکھ کر پوچھا۔ ٹھٹک تو حسیب بھی گیا تھا۔ نائلہ بیگم نے تھوک نگل کر حسیب کے چہرے کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ جبار کے سلام نے سب کی حیرانگی میں درار ڈالی، وہ چہرہ اس پٹھان خاندان کے لیے اکثر نیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آپ کون؟ ادھیڑ عمر کے ایک شخص نے پشتو میں سوال کیا، جبکہ نائلہ بیگم تیزی سے بوکھلا کر کھڑی ہوئیں۔ اس کو کون سا پشتو آتی ہوگی؟ وہ پشتو میں ہی سب کو مطمئن جواب دے کر کچھ وقت لے سکتی تھیں۔ سید قلب جبار عالم، حسن المآب کا شوہر، بے حد متانت سے اردو میں جواب دے کر اس کی متلاشی نظریں ادھر ادھر اس کی تلاش میں بھٹکیں، جس کی پریشانی وہ ادھر بنا سوچے سمجھے آ گیا تھا۔ دنگ رہ جاتے سب حضرات کو نظر انداز کر کے اس نے جہاں آرا بیگم کے کمرے کو دیکھا اور اپنے پیچھے سب کو ششدر چھوڑ کر جانے بڑھ گیا۔ سید خاندان کا چشم و چراغ، حسنہ پلیز یار تھوڑا سا رو لو، ایسے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اندر آتے جبار کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے نیم دراز حسن المآب کا نیم رخ دیکھ کر قدم آگے کو بڑھائے۔ اس کے قدموں کی چاپ پر سب لڑکیوں نے چہرہ پھیر کر دوسرے دروازے کو دیکھا اور چونک گئیں۔ خاموشی سے چلتے ہوئے حسن المآب کی ساکن آنکھوں کے سامنے آیا۔ زرد چہرے اور بنجر سبز آنکھوں میں اچانک سے کوئی تاثر بدلا۔ ان ڈھیر سارے غیر لوگوں میں اس شخص پر بہت اپنے کا گمان ہوا تھا۔ سبز آنکھیں لرز کر اٹھیں۔ ساری لڑکیاں چہرہ پھیر کر حسن المآب کے چہرے کے بدلتے تاثر کو دیکھنے لگی تھیں۔ یکدم پلکیں جھپک کر حسن المآب نے اپنا بے جان ہاتھ چند قدم دور ساکن کھڑے قلب جبار کی جانب بڑھایا۔ پہلی بار زندگی میں، بہت پہلی بار سید قلب جبار عالم کے دل میں ارتعاش پیدا ہوا اور اس نے خود کو ان سبز آنکھوں کی جانب کسی عجیب سی کشش کے باعث پوری ہستی سمیت کھنچتے پایا۔ اس کے بڑے ہوئے سفید ہاتھ کی انگلیاں جبار عالم کی مضبوط پرحدت انگلیوں سے ٹکرائی اور جبار نے خود کو بہت آہستگی کے ساتھ اس عورت کے عین سامنے سے آنکھوں میں ڈھیروں تہیر لیے بیٹھتے محسوس کیا۔ اس لمحے میں کچھ جادوئی اور جاویدانی سا دبے پاؤں در آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس بے نام سی کیفیت سے ٹھٹک کر نکالتا، حسن المآب ہچکی لے کر اٹھتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ ساری لڑکیاں حیرانگی سے حسن المآب کی تیز ہوتی سسکیوں کو سن رہی تھیں۔ وہ جناب رونے کا عہد کی بیٹھی تھی، آخر اس اجنبی کے سامنے کیوں خود کو رونے سے باز نہیں رکھ سکی؟ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو چھالا دے دوں میں نہیں کوئی تو ساحل پر اتر جائے گا، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بنا روئے گا تو مر جائے گا۔ جبکہ ششدر تہین میں مبتلا اس اجنبی شخص کے اندر کی خاموشی کو تیزی سے دھڑک اٹھتے دل کی صدا نے توڑا۔ چہرہ جھکا کر نہ سمجھی سے اس نے خود سے آ لگتی اس آنسو بہاتی عورت کو دیکھا جس نے اسے بے نام عجیب الجھی ہوئی سی کیفیات سے روشناس کروا دیا تھا۔ اندر آتے افکار صاحب اور حسیب نے ٹھٹک کر جبار عالم کو دیکھا جو چہرہ جھکایا حسن المآب کو اپنے ساتھ لگائے بہت آہستگی سے اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ حسیب کی آنکھوں میں طیش کے شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ عورت جو کب سے رو نہیں رہی تھی اب اس کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کا احساس زیاں جو بہت زیادہ تھا، صرف اس شخص کو دیکھ کر
جو رنانے لگا، کیونکہ اب اسی شخص کی امان میں اس نے اپنی زندگی گزارنی تھی۔ اس کی پیاری نانو اسی شخص کو اس کا محرم بنا کر گئی تھی، اسی شخص کے ساتھ اب اس کا جینا مرنا تھا۔ ہماری آنکھ میں صحرا تلاشنے والے، ہماری آنکھ میں کیا تو نے خوں نہیں دیکھا؟ مت اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھ کہ تو نے اس کی نظر کا فضو نہیں دیکھا۔ گلہ کیا ہے مجھ سے اس نے کم نگاہی کا، کہ جیسے حق تھا اسے میں نے یوں نہیں دیکھا۔ بہت سا رونے کے بعد اس نے نگاہیں جھکا کر چہرہ پیچھے کیا۔ جبار نے ٹھہر جاتی نظروں سے اس جھکتی پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو دیکھا، اور پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو سمیٹ لیے۔ حسن المآب کی سبز آنکھیں لرز کر اٹھیں، عرض سے آنکھوں کو دیکھا جو خاموشی سے اس کے بھیگتے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے میں جبار نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پا کر اس چہرے کو بتاثر آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی نگاہ اور دل کو یہاں نہیں ٹھہرنا تھا، گھر چلنا ہے۔ وہ جانتا تھا جہاں آرا بیگم کی وفات کے بعد حسن المآب کو یہاں ٹھہرنا صحیح نہیں تھا۔ حسن المآب نے نظریں جھکا کر بغیر سوچے اس بات میں سر ہلایا، نانو کی غیر موجودگی میں مامی اور حسیب کے ہوتے ہوئے وہ یہاں ایک لمحے کو بھی سانس نہیں لے سکتی تھی۔ جبار نے اٹھ کر خود پر پڑتی بے شمار نظروں کو نظر انداز کر کے پیچھے کھڑے افکار صاحب کو دیکھا۔ میں حسن المآب کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ افکار صاحب کے ساتھ کھڑے کینا تو اس نظروں سے دیکھتے حسیب کو اکثر نظر انداز کر کے اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے افکار صاحب کو چونکا دیا، لیکن بیٹا ابھی تو اماں کا قل بھی ہونا ہے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، میں خود حسن المآب کو قل پہ لے کر آؤں گا، مگر ابھی میں یہاں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ایک سخت سنجیدہ نظر حسیب پر ڈالتے اس نے افکار صاحب کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دی۔ لیکن بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، حسن المآب کی نانو نے مجھے ذمہ داری دی اور مجھے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانی آتی ہے۔ ان کو دو ٹوک جواب دے کر وہ حسن المآب کی جانب پلٹا، جو سر پر دوپٹہ صحیح سے جمائے کندھوں پر سیاہ شیشوں والی چادر اوڑھ کر نظر جھکائے شاید اپنی چیزیں رکھنا چاہتی۔ سوائے تمہارے سب کچھ میرے گھر پر موجود ہے حسن المآب۔ اس کی سنجیدہ بات پر سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو مانی خیزی سے دیکھا، جبکہ حسن المآب نے چہرہ پھر کر ان سنجیدہ سی آنکھوں کو دیکھا، اور پھر ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اپنے چھوٹے سے سیاہ بیگ میں ڈالی اور آہستہ قدموں سے اس تک آئی جو اس کا ہی منتظر تھا۔ اس کے اپنی جانب آتے لڑکھڑاتے قدم محسوس کر کے جبار نے اپنے دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، جسے ایک جھجک اور جھکے چہرے کے ساتھ تھاما گیا۔ ہمیں اجازت دیں، افکار صاحب کو سنجیدگی سے کہہ کر حسن المآب کو مضبوطی سے تھامے ایک سخت نظر حسیب پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ان کے کیا باتیں ہوئیں اس کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ باہر بیٹھے مرد حضرات حیرانگی سے حسن المآب کو سجنبی مرد کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے باہر آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اس شخص کی سنجیدہ سے آنکھوں میں کوئی ایسا سخت سا تاثر تھا کہ وہ لوگ باز پرس نہیں کر سکے، روک نہیں سکے۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے حسن المآب کا ہاتھ گاڑی کے دروازے کے پاس آہستگی سے چھوڑ کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کو دیکھا اور چونک گیا۔ جب سے اس عورت کو دیکھا تھا سید جبار عالم چونک رہا تھا۔ نمکین آنکھوں سے وہ چہرہ اٹھائے افکار منزل کو دیکھتے ہوئے جبار کو عجیب سے احساسات سے دوچار کرنے لگی۔ وہ یقین سے بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کا افکار منزل میں گزارا سہل نہیں تھا۔ وہ کچھ دن ہی میں جان گیا تھا، تو پھر یہ آنسو؟ جس جگہ انسان کی قدر نہ ہو وہاں سے جاتے ہوئے آنکھ میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ مدھم سنجیدہ بات پر حسن المآب نے چونک کر چہرہ پھیر کر اپنے برابر منتظر کھڑے شخص کو دیکھا۔ یہاں میری نانو رہتی تھی، مجھے صرف ان کے ساتھ گزرا وقت یاد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بھیگتے لہجے پر جبار نے مزید چونک جانے سے خود کو روکتے ہوئے اس چہرے کی جانب دیکھنے سے اجتناب کیے رکھا۔ حسن المآب نے ایک آخری خاموش نظر افکار منزل پر ڈالی اور پھر کھلے پیسنجر سیٹ کے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی جبار نے دروازہ بند کیا۔ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا اس کا سیل فون بج اٹھا۔ ترچھی نگاہ ساتھ بیٹھے وجود پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سیل فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیا بنا میٹنگ کا؟ دوسری جانب میزان کو کچھ بھی فضول نہ بولنے کا موقع دیے بغیر سیدھا مدعے کا سوال آیا۔ حسن المآب نے چونک کر اس کو دیکھا جو سیدھ میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ لمحے بھر کو نانو کے انتخاب پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس شخص کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کی سطح بھیگنے لگی تھی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے جبار نے قول منقطع کر کے چہرہ پھیر کر دیکھا اور ایک بار پھر اندر تک چونک گیا۔ وہ بظاہر یقیناً جبار کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جبار یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سبز آنکھیں جبار کے چہرے کے دیکھ کر نہ جانے کیوں ساکن تھیں۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے وہ ستائش نہیں تھی جو وہ برسوں سے اپنے لیے ہر آنکھ میں دیکھتا آ رہا تھا۔ ان سبز آنکھوں میں نہ جانے کیسا سوگوار سا کرتا تاثر تھا کہ جبار نے تیزی سے نگاہیں بدل کر ونڈو اسکرین کو دیکھا۔ کچھ تھا جس نے جبار کو بے چین اور غیر آرام دہ کر دیا تھا۔ خود ہی وہ آنکھیں تھک کر چہرہ پھیرے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ جبار نے چہرہ پھیرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چہرہ پھیر کر اپنے برابر دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ دو مختلف مدار میں گھومنے والے لوگ تھے جن کے راستے قسمت نے ایک کر دیے تھے۔ ان کی زندگی الگ تھی، رہن سہن، تجربے، جذبے زندگی کو برتنے اور جینے کا انداز سب کچھ ہی ایک دوسرے سے جدا تھا۔ مگر اب سید جبار عالم کے تمام راستے ساتھ بیٹھی بے خبر غم سے نڈھال عورت کی جانب موڑ دیے گئے تھے۔ اب ان دونوں کا قیام ایک ساتھ ایک ہی جگہ طے پانا قرار پایا تھا۔ ان دونوں کے چاہنے والے عزیز رشتے اور گھر ان سے چھین لیے گئے تھے، اور اب ان دونوں کو اس جلتی دھوپ کا سفر ایک دوسرے کی سنگت میں طے کرنا تھا۔ مگر فی الحال وہ دونوں بے خبر تھے ایک دوسرے سے۔ راستے میں شام ہو گئی، قصہ تمام ہو چکا، جو کچھ بھی تھا زندگی وہ تیرے نام ہو چکا۔ کب کی گزر گئی وہ شب جس میں کسی کا نور تھا، کب کی گلی میں دھوپ ہے، جینا حرام ہو چکا۔ پھرتے رہے نگر نگر، کوچہ بکوچہ، در بدر، اپنے خیام جل چکے، اپنا سلام ہو چکا۔ رات میں باقی کچھ نہیں، نیند میں باقی کچھ نہیں، اپنا ہر ایک خواب تو نظر عوام ہو چکا۔
اس کے لبوں کی گفتگو کرتے رہے سبو سبو، یعنی سخن ہوئے تمام، یعنی کلام ہو چکا، رستے تمام ہو گئے اس کی گلی کے آس پاس، یعنی خرام ہو چکا، یعنی قیام ہو چکا۔ حسن معاذ کو ملازمہ کے ساتھ اندر جاتے دیکھنے کے بعد اس نے مالی سے کچھ بات کرتے کریم داد کو اپنی جانب اشارے سے بلایا۔ جی سردار۔ کریم داد کی اس قصر میں واحد شخص تھا جو اسے سردار کہتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ سعید حویلی کے وقت سے تھا، اس لیے جبار بھی اس کی عادت ختم نہیں کر سکا تھا۔ نورہ کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کے لیے کپڑے جوتے اور کچھ ضروری سامان لے آنا، اس کو اکثر اجنبی گھر میں کسی ملازمہ کے ساتھ بھیج دینے والا، خیر اتنا بھی بے مروت نہیں تھا۔ کریم داد جو کچھ کہنے والا تھا رک گیا اور سر اس بات میں ہلا کر تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرتے ہوئے اس نے ایک نظر شان سے سر اٹھائے سفید اور سنہری قصر کو دیکھا، جس کی ایک ایک اینٹ اس کے باپ نے محبت اور الفت سے رکھی تھی۔ نگاہ اس تختی تک گئی اور سید قلب جبار عالم کے ہونٹوں کو دل فریب مسکراہٹ چھو گئی۔ اس گھر میں ایک بار پھر حسن نام کی عورت کو لا کر وہ اپنے دادا صاحب کو بہت بری مات دینے والا تھا۔ اتنی بہت سے دنوں کی کثافت پریشانی جیسے بھگ سے اڑنے لگی۔ زندگی میں سب کچھ ایک بار پھر سے سید قلب جبار عالم پر آئینے کی طرح صاف ہو گیا تھا۔ شادی کر لینا اتنا بھی برا نہیں تھا جس سے وہ سمجھے بیٹھا تھا۔ ہلکے پھلکے اعصاب کے ساتھ وہ گاڑی کو مسرور کی عمارت کی جانب بڑھا کر لے جا رہا تھا۔ یہاں پہ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔